إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس ذات پاک کے لیے ہے جو پوری کائنات کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء سید الرسل تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اس روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد اگر سب سے مقدس گروہ، سب سے مقدس جماعت کوئی گزری ہے تو وہ ہے
نبی کے صحابہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، جنہوں نے جان کو جان نہیں سمجھا، مال کو مال نہیں سمجھا، جان کی بازی مال کو قربان کیا، جب جان کو بھی قربان کرنے کی بات آئی نبی کے لیے تو اس کو بھی قربان کر دیا۔ وہ صحابہ کرام جو وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب تھے، وہ صحابہ کرام جن کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے مقدس کتاب قرآن مجید میں کی ہے، وہ صحابہ کرام جن کی تعریف، جن کی فضیلت، جن کی عظمت امام الانبیاء سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے فرما برداری کی ایسی مثالیں قائم کی کہ صبح قیامت تک وہ مثالیں پڑھی جاتی رہیں گی اور بیان کی جائیں گی لوگوں کے سامنے، جن میں تمام امت مسلمہ کے لیے عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ نبی کے صحابہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے سے پہلے صحابی کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحابی کی تعریف کرتے ہیں، صحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام۔ صحابی کہتے ہیں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ملاقات کی ہو، حالت ایمان میں ملاقات کی ہو اور حالت ایمان ہی میں وہ فوت ہو، وہ شخص صحابی ہے، ہر وہ شخص۔ آج کے خطبہ جمعہ میں صحابہ کی عظمت، صحابہ کے فضائل پہ چند باتیں کہنا اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہوتا ہے، جس کی شروعات ہوتی یکم محرم سے، وہ قریب ہے، جو حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک۔ اور جیسے ہی یکم محرم کی چاند نظر یکم محرم کا چاند جیسے ہی نظر آئے گا یا کسی طرح خبر لگے کہ آج جو ہے محرم کی پہلی تاریخ کی شروعات ہو چکی ہے، چاند ہو چکا ہے، ویسے ہی صحابہ کرام کو گالیاں دی جانے لگی۔ ایک گروہ ہے دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتا ہے، یعنی علی کے گروہ ہم لوگ، وہ نعوذ باللہ چند صحابہ کو چھوڑ کر سب کو وہ لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ حاضرین جمعہ، آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کس طرح کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، صراط مستقیم کے واضح ہو جانے کے بعد جو شخص رسول کی مخالفت کرے،
اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کو تلاش کرے، مومنین سے مراد صحابہ کرام، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وَنُصْلِهِ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وسعت مصیرہ، بہت بری جگہ ہے جہنم۔ صحابہ کرام کی مخالفت جو لوگ کر رہے ہیں، شاید انہوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دوسری جگہ سورہ بقرہ کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم لوگ اپنے آپ کو مسلمان بننا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم کس طرح ایمان لائے، تو تم لوگ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، تب تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تب مسلمان بن سکتے ہو۔ تم لوگ اس طرح ایمان لاؤ، یعنی صحابہ کی طرح ایمان لاؤ جس طرح وہ لوگ ایمان لائے، تب تم صراط مستقیم پر ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، صراط مستقیم پر چلنے والے ہو جاؤ گے۔ صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی یہ سوچے کہ ہم مسلمان ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ مسلمان نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک مشہور روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اگر 72 فرقے ہوں گے تو میری امت میں 73 فرقے ہوئے، میری امت ایک قدم اور آگے ہو، اور کہا کہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، اس میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے، کامیاب ہونے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہو۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اگر اس راستے پر جو لوگ چلیں گے وہی کامیاب ہوں۔ یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ صحابہ کرام کے راستے کو جو شخص چھوڑ دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فضیلت بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے صحابہ کو کامیاب بتایا اور کہا کہ انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے وہ اولین لوگ جو ہجرت کرنے اور ایمان لانے میں سبقت لے گئے۔ مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور انصار جو مدینہ میں تھے اور وہ مہاجرین کے پہلے پہنچنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے۔ تو مہاجرین و انصار میں سے وہ اولین لوگ جو ہجرت کرنے اور ایمان لانے میں سبقت لے گئے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، یعنی بعد میں جو لوگ ایمان لائے، صبح قیامت تک ایمان لانے والے بھی لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ نبی کا دشمن ہے، اور جو نبی کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ صحابہ سے محبت کرنے والا گویا وہ نبی سے محبت کرنے والا ہے، اور نبی سے محبت کرنے والا اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے خوش ہو گیا، وہ سب اللہ سے خوش ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی سے ہم نے نواز دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی صحابہ کرام کو، تو وہ شخص دنیا میں کتنا بڑا بدبخت ہے جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے۔ تمام صحابہ کرام سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ جو شخص کسی بھی ایک صحابی کو گالی دے وہ گویا اس کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں دی، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا صحابہ کا، اپنے نبی کے صحابہ کا امتحان لیا، انہیں جانچا، انہیں پرکھا، تب اللہ نے جنت کی سرٹیفکیٹ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا، ان کے دلوں کو جانچا، ان کے دلوں کو پرکھا، جب ان کا دل تقوی سے معمور تھا، ان کے دل میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا کہ ہم نے امتحان لینے کے بعد انہیں ہم نے جنت کے سرٹیفکیٹ سے ہم نے اپنے نبی کے صحابہ کو نواز دیا۔ جن کو اللہ نے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیا ہے وہ کتنا بدنصیب وہ شخص ہے جو نبی کے صحابہ سے دشمنی کرے۔ نبی کے صحابہ کا جو دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور تمام مسلمانوں کا وہ دشمن ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم ہے نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے تو وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہونا چاہیے۔ محرم الحرام کے مہینے میں کس کس شخصیت کو گالیاں دی جا رہی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کرام میں سب سے فضیلت والے کوئی صحابی ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ، اس کے بعد اور جو صحابہ کرام عشر مبشرہ، اس کے بعد جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، بدری صحابی جو غزوہ بدر میں شریک تھے، جو غزوہ احد میں شریک تھے، بیعت رضوہ میں جو شریک تھے، بہرحال ہم سب کا یہ ایمان ہے اور ہم سب الحمدللہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین و انصار کے حال پر، جنہوں نے تنگی کے عالم میں پیغمبر کا ساتھ دیا۔ تنگی کے عالم سے مراد کیا ہے؟ وہ غزوہ تبوک ہے میرے بھائیو۔ غزوہ تبوک میں تنگی کا عالم یہ تھا، تنگی کا عالم یہ تھا کہ لوگ جب اونٹ کو ذبح کرتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس وقت پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہو جاتی کہ پانی بھی نصیب نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، جب اونٹ ذبح کرتے کھانے کے لیے تو گوبر سے نچوڑ کر جو پانی نکلتا اسے پی لیتے تھے پیاس بجھانے کے لیے۔ جب حالت یہاں پہنچی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ دعا کر دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل کر دے، ہم لوگ پانی سے سیراب ہو جائیں۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل کی، صحابہ کرام نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، پانی سے آسودہ ہو گئے۔ آگے جب راستہ طے کر رہے تھے،
پتہ چلا کہ پانی یہی جگہ بارش ہوئی ہے، یہی جگہ پانی برسا ہے، آگے بارش نہیں ہوئی، چونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ تنگی کا عالم یہ تھا، صحابہ کرام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کھجور میں 2 ٹکڑا کر لیتے تھے، ایک کھجور 2 ٹکڑا کر لیا کرتے تھے، اور آدھا آدھا کھجور باری باری ایک ایک لوگ چوسا کرتے تھے۔ یہ تنگی کا عالم تھا۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ کس کے لیے قربانیاں دیں؟ نبی کے صحابہ نے اپنے نبی کے لیے اتنا زیادہ اور نبی سے محبت کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، کوئی تنگی نہیں، ہم اپنے نبی کے صحابہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنے نبی کے صحابہ سے اگر محبت کرتے تو مسجد ویران نہیں ہوتی۔ ہم اپنے نبی کے صحابہ سے محبت کرتے تو آج سماج اور معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے وہ بگاڑ نہیں ہوتا۔ افسوس کا مقام ہے کہ امت مسلمہ نے نہ تو نبی کی زندگی پڑھی، نہ تو صحابہ کرام کی وہ سیرت پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہم نبی کے صحابہ کی سیرت پڑھیں گے، ایمان تازہ ہو جائے گا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ پڑھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ جب کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ منافقین سے کہا جاتا کہ تم لوگ اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح وہ لوگ ایمان لائے نہیں صحابہ کرام۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف لوگوں کی طرح ہم ایمان لائیں۔ کہا یہ بیوقوف لوگ ہیں، نبی کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کر دے رہے ہیں لوگ، عقل مند لوگ ہیں، مال کو بھی قربان کر دے رہے ہیں، عقل مند، مال جان بیوی بچے سب کچھ قربان کر دے رہے ہیں، ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں، اس طرح ہم قربانی دیں؟ یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی کے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے کہا الا انہم هم السفہاء، بیوقوف تو یہ لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہے۔ بیوقوف کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کے صحابہ اتنے عقل مند تھے کہ مال و جان سب کو قربان کر کے اپنے نبی کی محبت میں جنت کا سرٹیفکیٹ دنیا میں لے لیا، نبی کے زبان مبارک سے لے لیا۔ ان سے زیادہ خوش نصیب اس روئے زمین پر کوئی نہیں میرے بھائیو انبیاء کرام کے بعد۔ سب سے مقدس گروہ، سب سے مقدس جماعت نبی کے صحابہ۔ صحابہ کرام کی عظمت پر یہ جو ماحول، جو موسم آ رہا ہے بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور امت مسلمہ کو صحابہ کرام کی فضیلت، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور انہیں منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے جو نبی کے صحابہ کو گالیاں دینے والے لوگ۔ امام الانبیاء سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں؟ آپ نے کہا قرنی، میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر۔ کہا اس کے بعد ثم الذین یلونہم، ثم، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے زمانے کے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور نبی کے صحابہ کی تعریف کی ہے۔ کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، ان کے جو ساتھ میں ہیں نا صحابہ، وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اشداء رحماء بینہم، بہت رحم دل ہیں۔ ہم تو آج دوسروں پر رحم دل ہیں، لیکن آپس میں اتنا سخت دل ہیں۔ اور مسلمان، عام مسلمانوں کی بات تو چھوڑ دیے، سگا بھائی سگے بھائی کے لیے بہت سخت دل ہو چکا ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم صحابہ سے محبت کرنے والے لوگ؟ صحابہ کرام تو آپس میں اتنا رحم دل تھے، اتنا رحم دل تھے کہ ان کے دل میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی دشمنی، کوئی بغض، کوئی عداوت نہیں تھی۔
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ انہیں دیکھیں گے وہ ہمیشہ رکوع اور سجود میں رہتے ہیں، سجدے میں رہتے ہیں، اور صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے وہ جستجو کرتے رہتے، کوشش کرتے رہتے۔ ہم کتنا رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، جمعہ پڑھ لیے غائب اس کے بعد، اور سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشانی آیا ہے، اتنا سجدے کرتے کہ اس کی نشانیاں آیا تھی صحابہ کرام کی پیشانی پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں عد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہم نے تیار کر رکھا۔ یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے مقدس کتاب، سب سے پاکیزہ کتاب قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے، کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، صحابہ کرام کو سب سے زیادہ کوئی چیز محبوب تھا تو وہ ایمان تھا۔ ان کے نزدیک اللہ نے ایمان کو سب سے محبوب بنایا تھا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو اللہ نے مزین کیا اور تقوی سے معمور کیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور وہ نفرت کرتے تھے کفر سے، وہ نفرت کرتے تھے فسق و فجور سے، وہ نفرت کرنے والے تھے گناہوں سے۔ ان کے نزدیک کوئی چیز محبوب تھا تو وہ ایمان تھا۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ تو راشد ہے، یہی لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ۔ یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے، صحابہ کرام کی عظمت ہے۔ ایک اور آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں، سورہ حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین کی پہلے تعریف کی، پھر انصار مدینہ کی، اور پھر اس کے بعد آنے والے تمام لوگوں کی۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ فقیر مہاجرین، محتاج مہاجرین، وہ ہجرت کرنے والے محتاج لوگ، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، جنہیں ان کے گھروں سے انہیں نکال دیا گیا، واموالہم، ان کے مالوں کو ان سے چھین لیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ لوگ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش میں رہتے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ مال چھین لیا گیا تو چھین لے جانے دیجئے، گھروں سے نکال دیا گیا تو نکال دے جانے دیجئے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد میں ہمیشہ رہتے ہیں، یعنی صرف اور صرف دین اسلام پر، توحید پر قائم رہتے ہیں، توحید کو لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں۔ اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں، بہت سچے لوگ ہیں۔ گھروں سے نکال دیا گیا، مالوں کو چھین لیا گیا، لیکن پھر بھی صرف بس ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارا رب خوش ہو جائے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم صحابہ سے محبت کرنے والے، نبی کی صحابہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ 150 روپے میں آج کا مسلمان اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کی زندگی کو ہم اور آپ پڑھیں۔ مال کو گھروں سے نکالا گیا، مالوں کو چھین لیا، کس طرح؟ ایک مثال دیتا ہوں، ویسے تو بہت سے صحابہ کرام کی مثالیں پڑھی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ خوبصورت نوجوان ہے، اس دور میں وہ برانڈ پہنا کرتے، جو خوشبو لگاتے تھے وہ خوشبو کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی، وہ چپل جوتا وہ باہر سے منگا کر پہنا کرتے تھے، بہت ہی امیر صاحب ہی تھے۔ میرے بھائیوں،
جب انہوں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، انہیں ان کی ماں نے ان کے گھر والوں نے چھین لیا اور انہیں ٹاٹ کے کپڑے کو پہنا کر بھیج دیا گیا۔ جب وہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی کی جب نظریں پڑتی ہیں مصعب بن عمیر پر، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام نے بھی دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے مصعب، جب تم ایمان نہیں لائے تھے تو وہ کپڑا پہنتے تھے جو کپڑا کسی کو نصیب نہیں ہوتا تھا، وہ خوشبو لگاتے تھے جو خوشبو کسی کو نصیب نہیں ہوتا تھا، وہ چپل و جوتا پہنتے تھے جو کسی کو نصیب نہیں ہوتا تھا، بڑے خوبصورت تھے، بڑے اچھے بال تھے ان کے، میرے بھائیوں خوبصورت نوجوان تھے، لیکن اے مصعب، آج جب تم ایمان لائے، جب تم نے کلمہ پڑھا، جب تم نے اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی گردن جھکانے کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، آج تمہیں کپڑا بھی نصیب نہیں ہے۔ ایک صحابی کی مثال ہے میرے بھائی، ایمان لانے سے پہلے حالت کیا تھی، لیکن جب ایمان لائے تو مالوں کو چھین لیا گیا، گھروں سے نکال دیا گیا۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی کہ یہی وہ سچے لوگ ہیں۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، اور وہ انصار مدینہ جو انصار مدینہ جو ہجرت کرنے والے جو مکہ سے آئے تھے، ان کے مدینہ سے پہنچنے سے پہلے وہ لوگ ایمان لا چکے تھے۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ ہجرت کرنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ جو لوگ مکہ سے آئے تھے تو مدینہ جو انصار مدینہ بہت زیادہ محبت کرتے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور جب مہاجرین کو کچھ دیا جاتا تو انصار مدینہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ اپنی ذات پر مہاجرین کو ترجیح دیتے تھے، خود بھوکے رہ جاتے تھے، لیکن مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ تھے ان کو ضرور کھلا دیا کرتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی میں بہت بھوکا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بیویوں کے گھر بھیجا اپنے، تو یہی جواب آتا، پانی کے سوا کچھ نہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، انصار مدینہ ہیں، مالدار صحابی، کہا کہ اللہ کے نبی میں مہمان بنا لیتا ہوں، گھر میں پہنچتے ہیں، میری بیوی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا، اکرمی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا مہمان، ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیوی نے کہا، اللہ کے اے میرے شوہر ابو طلحہ، ٹھیک ہے، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن آج صرف بچے ہی کا کھانا، تنگی کا دور تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے، بچہ جب روئے تو اسے بہلا پھسلا کر سلا دیجیے، لیکن مہمان بھوکا نہ سوئے، چونکہ رسول کا مہمان ہے۔ سننا آسان لگتا ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، بچہ سو گیا، گھر میں دسترخوان لگتا ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب دسترخوان پہ کھانا لگ جائے تو چراغ کو بجھا دینا، چراغ کا دور تھا، اور ہم بھی ہاتھ اور منہ چلاتے رہیں گے تاکہ مہمان کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں، کیونکہ کھانا تھوڑا تھا۔ ان کی بیوی ام سلیم نے اسی طرح کیا، مہمان نے کھانا کھا لیا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا مہمان کو کہ ہمارا میزبان کھانا نہیں کھا رہا، صرف ہاتھ اور منہ کو چلا رہا۔ صبح جبرائیل آ گئے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ آیت کریمہ لے کر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو طلحہ آج اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوا فلاں سے تم سے تمہاری بیوی سے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی یہ وہ لوگ ہیں انصار مدینہ کہ خود بھوکا رہ جاتے ہیں لیکن اپنے مہاجرین صحابہ کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو شخص بخیلی اور کنجوسی سے بچا لیا گیا وہی لوگ فلاح پانے والے لوگ۔ تو صحابہ کرام کی فضائل و مناقب بھرے پڑے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، پڑھنے کی ضرورت ہے، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھیں گے، عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماحول آ رہا ہے اس میں ہر جگہ عظمت صحابہ کے عنوان پر، فضائل صحابہ کے عنوان پر پروگرام ہونے چاہیے، تقریریں ہونی چاہیے، خطبہ جمعہ ہونے چاہیے۔ صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، اے لوگو میرے کسی صحابی کو گالیاں مت دو، میرے کسی صحابی کو گالیاں مت دو، فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، بخاری کی روایت ہے اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اور میرے صحابہ نے اس غریبی کے دور میں آدھا مد جو ایک پیمانہ ہوتا تھوڑا سا بھی کچھ خرچہ کیا ہوگا تم اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک صحابی کا مقام ہے، یہ ایک صحابی کا مرتبہ ہے، میرے کسی بھی صحابی کو گالیاں مت دو۔ لیکن آج پھر بھی لوگ چند صحابہ کو چھوڑ کر سارے صحابہ کو مرتد سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے لعنت بھیجی، من سب اصحابی، جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہو، والناس، دنیا کے تمام مسلمانوں کی اس پر لعنت ہو۔ صحابہ کرام کی قربانیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کی فضائل و مناقب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔